أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم۔ یہ تو سارے بھائی عزت والے ہوتے ہیں نا، یہ کوئی آستانہ نہیں ہے کہ اپنی کمپنی کی مشہوری کرنی ہے۔ کمپنی کی مشہوری کرنی ہو، اتنے گڑ جانتا ہوں کہ یہاں لاکھوں دنیا اکٹھے کر لوں، تو جتنے بندے یہ مجھ سے نہیں بھگتتے۔ میرے والد صاحب کا انتقال ہو گیا تھا، انتقال کے بعد آپ کے والد صوفی تھے؟ جی۔ صوفی کیا ہوتا ہے؟ بزرگان دین ہے ان کا۔ نہیں، ہمارا دیکھیں، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، ہمارا اسلام بڑا سادہ مذہب ہے۔ جی بالکل۔ اس میں یہ جو سلسلے چلے قلے صوفیت یہ سارا کچھ ہے نا، یہ کوئی نہیں ہے۔ اسلام کہتا ہے نماز 5 وقت پڑھو، بالکل صحیح کہا، کسی کا حق نہ کھاؤ، بالکل ایسے، اپنی نظروں کی حفاظت کرو، بالکل ایسے، ہاں جی، جو جس کا حق ہے اس کو دو، ماں باپ کی عزت کرو، اسلام اس کا نام ہے۔ بالکل صحیح، خیانت نہ کرو، ہمسائے کا خیال رکھو، اسلام اس کا نام ہے۔ بالکل یہی کہا۔ یہ چلہ یہ قلہ یہ اسلام کے اندر ہے ہی نہیں۔ چلہ میں نے کوئی کیا ہی نہیں ہے، چلے نہیں کیا میں۔ اب میں سنیں آپ کو بتاتا ہوں نا، اصل صوفیت کیا ہے۔ جی کوئی، یہ رہبانیت کا دوسرا نام ہے صوفیت۔ تو اسلام کے اندر صوفیت نہیں ہے، رہبانیت نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ لا رہبانی فی الدین، نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کوئی اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں موجود نہیں ہیں۔ 3 صحابی آتے ہیں، آپ کی ازواج محترمات سے پوچھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی عمل بتائیں کہ ہم بھی وہ کریں تاکہ ہماری بھی نجات ہو جائے۔ انہوں نے بتایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جاگتے ہیں، سوتے ہیں، کھاتے ہیں، پیتے ہیں، بیویاں بھی ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، سب کرتے ہیں۔ اب یہ باتیں سن کر تینوں آپس میں بات کرتے ہیں۔ ایک کہتا ہے یار آپ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کی طرف سے رسول ہیں، نبی ہیں، تو آپ کا تو عمل کیا ہی کہنے، آج کے بعد میں کبھی عبادت چھوڑوں گا نہیں، بس ہر وقت عبادت کروں گا۔ دوسرا کہنے لگا کہ میں کبھی روزے ہی نہیں چھوڑوں گا، میں روزے رکھوں گا۔ تیسرا کہنے لگا میں جنگلوں میں نکل جاؤں گا، میں عبادت کروں گا۔ یہ باتیں آپ کی بیویوں میں سے سن رہی تھی۔ جب نبی علیہ السلام آئے تو ان سے ذکر کیا گیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح 3 لوگ آئے تھے، یہ حدیث بتا رہا ہوں، خواب نہیں بتا رہا نہ، ہاں یہ میں سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ ہر چیز کا اصول ہے، عبادت کا بھی اصول ہے۔ مجھے درود شریف پڑھنا بہت اچھا لگتا ہے لیکن میں سجدے میں نہیں پڑھ سکتا، یہ ذہن میں رکھیں، ہر چیز کا اصول ہے۔ سونے کا حکم ہے، نبی کو اجازت نہیں ہے رات کو جاگنے کی۔ فرمایا ہے نبی تیری جان کا تجھ پر کچھ حق ہے، یہ سورہ مزمل پڑھ کے دیکھ لیں، کچھ سو اور کچھ جاگ، یہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اس نے یہ مشینری بنائی ہے، اس کو پتہ ہے اس کو کیسے چلانا ہے، اس نے گائیڈ بک دی ہمیں، اپنے پریکٹیکل کے لیے ایک بندہ بھیجا جس کا نام محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اس نے اب زندگی کے ہر پہلو پر ہمیں چلنے کا طریقہ بتایا، ٹھیک ہے نا۔ اب جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ وہ یہ نماز کہہ کے گئے ہیں، یہ کہہ کے گئے ہیں، آپ نے ان کو بلا بھیجا، آپ نے فرمایا میں تم سب سے اللہ سے زیادہ بڑھ کر ڈرنے والا ہوں۔ کیا میری بیویاں نہیں ہیں؟ کیا میں کھاتا نہیں ہوں؟ کیا میں لوگوں میں رہتا نہیں ہوں؟ نہیں، مجھ سے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو طریقہ عبادات کا معاملات کا بتا کر گئے، اس کا نام ہے دین۔ اس سے بڑھیں گے برباد ہو جائیں گے، اس سے کم کریں گے برباد ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔
یہ جو لمبی لمبی پڑھائیاں اسلام کے اندر نہیں ہیں کہ 1 لاکھ وری یہ پڑھ لو تو 10 لاکھ وری یہ پڑھ لو، جیسا ہے آیات کریمہ ہے۔ صحابی پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو تو یونس علیہ السلام نے جب مچھلی کے پیٹ میں تھے اس مصیبت سے نجات کے لیے پڑھا تھا، تو آپ نے فرمایا قیامت تک میری امت کا جو بندہ کسی بھی مصیبت میں اس کو پڑھے گا اللہ اس کو نجات دے گا۔ اب بتائیں اس میں کسی کی اجازت کی ضرورت ہے؟ کوئی تعداد بتائی، کوئی طریقہ بتایا؟ اب یہاں تو میتوں کے اوپر بوری نکالتے ہیں، ڈھیر لگا دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب میت کیا ہے؟ موت تو ایک امر ربی ہے، اللہ کا امر ہے، اس نے آنا ہی آنا ہے۔ اس میں آیات کریمہ کا فائدہ کیا ہے؟ گٹلیاں پڑھتے جاؤ لا الہ الا اللہ، اس کا معنی کیا ہے؟ اللہ تو پاک میں ظالم ہوں۔ اس سے وہ میت کا کون؟ ہمیں میت کا طریقہ بھی بتایا کہ اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، کتنے دن افسوس کرنا ہے، قبر میں کیسے اتارنا ہے، قبر کو کیسے بنانا ہے، کفن کیسے پہنانا ہے، پیدا ہوتا ہے تو اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے، اس سے پہلے جو نطفہ ہے اس پر کیا پڑھنا ہے، یہ سارا کچھ تو بتا کے گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو اتنی خوش نصیب امت ہیں کہ پہلے انبیاء علیہ السلام بھی تمنا کرتے تھے کہ کاش ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہوتے۔ ہاں جی، آج امت کا یہ حال ہے، اپنے طور پہ انہوں نے اتنے طریقے ایجاد کر لیے، رسومات کو دین بنا لیا، اصل دین پتہ ہی نہیں کہاں ہے، اصل نماز پتہ نہیں کہاں ہے، اصل روزہ پتہ ہی نہیں کہاں ہے، حج عمرہ پتہ نہیں کہاں ہے۔ بس جی یہ ہمارا طریقہ ہے، ہمارے مرشد نے یہ بتایا ہے۔ بعدت بزرگ تو ہی قصہ مختصر، سب سے بڑا گائیڈ اللہ کے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، جس نے پیدا ہونے سے پہلے لے کر قبر میں اتارنے تک سارے طریقے بتا دیے، خود پریکٹیکل کر کے بتایا۔ 7 بچے اپنے ہاتھ سے دفن کیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے، بیمار بھی ہوئے، ظلم سے بھی فوت ہوئے۔ آپ نے تو کبھی کسی کی روح نہیں کھینچی، کسی فرشتے کو نہیں پکڑا چل لو میرے پتر دی روح ادھر دے، ہے نا؟ تو قصوں میں تو یہ لکھا ہوا ہے کہ اپنا فلاں بزرگ نے اسرائیل کو تپھا مار کے اس کی آنکھ نکال دی، جبرائیل کو تپھا، اس کو اپنا اسرائیل کیا نام ہے اس کا، نام لیتے ہیں حالانکہ اس نام کا فرشتہ کوئی نہیں ہے، اس کو ملک الموت کہتے ہیں، اسرائیل نامی فرشتہ ہی نہیں ہے، اس کو خود ساختہ نام دیا ہوا ہے جی۔ وہ آئے، وہ مرید آئی، مریدنی آئی، مریدنی کہنے لگی سرکار تو آڈے ہوندے میرا پتر مار گیا۔ اچھا، جا کے اسرائیل نو پکڑیا، تپھا ماریا، آنکھ کٹ دیتی اس دی، کھول دیاں پوٹلیاں روحاں دیاں تے کھول کے اس کو سارے زندہ ہو گئے۔ یار یہ کیا ہے؟ یہ کیا ہے؟ یہ اسلام ہے؟ اس کو کہتے ہو کیا کہتے ہو اس کو؟ یہ جی کرامتیں ہیں۔ تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کرامتیں کدھر ہیں؟ سبحان اللہ۔ کرامت پتہ کیا ہے بتاؤں؟ اصل کرامت یہ ہے، مصیبت میں بھی کہو مجھے اللہ دور کرے گا، خوشی میں بھی بولو کہ یہ مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، خوشی میں بھی اس کا شکر ادا کرو، مصیبت میں بھی اس کو یاد رکھو، اس کو کرامت بولتے ہیں۔ سنا ہے؟ یہ روحانی طاقتیں، روحانی طاقت کا معنی کیا ہے؟ کبھی غور کرو یار۔ روحانی طاقتیں، روح کیا ہے؟ روح کی طاقت کا ہے، روح کس کے قابو میں ہے؟ روح تو امر ربی ہے، اللہ نے تو نبی کو نہیں بتایا، اتنا بتایا کہ بس یہ کہہ دو، یہ تجھ سے پوچھتے ہیں کہ روح کیا ہے، انہیں کہہ دو کہ روح امر ربی ہے، بس اس سے زیادہ کچھ نہیں بتایا۔ تو ہم تو روحوں کے اوپر کتابیں لکھ رہے ہیں، تحقیق کر رہے ہیں، جتنا اللہ نے نبی علیہ السلام کو بتایا ہمیں اس سے آگے نہیں جانا۔ شہید جو اللہ کے راستے میں شہید ہو جاتے ہیں ان کو مردہ نہ کہو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، ان کو ہمارے ہاں سے رزق ملتا ہے۔ تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بس تمہیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ اس پر بحث کرو۔ جب تمہیں کہہ دیا کہ یہاں تک، تم اس کا شعور نہیں رکھتے، بس ختم، اس سے آگے میں نہیں چلوں گا۔ الف لام میم، یہ حروف مقطعات جو ہیں ان کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی معنی نہیں بتایا۔ جو اس کا معنی کرتا ہے وہ نعوذ باللہ نبی سے بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ ایک چیز اللہ نے نبی پر اتاری اور جتنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا اتنا آپ نے بتایا۔ اے اللہ تو گواہ رہنا، عرفات میں آپ کے کیا لفظ ہیں؟ حجۃ الوداع کے موقع پر
عرفات میں اللہ کو اللہ کے نبی مخاطب، اے اللہ تو گواہ رہنا، جو تو نے مجھ کو عطا کیا میں نے آگے بیان کر دیا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں جی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے. اللہ کہتا ہے جو کہتے ہیں وہی سے کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی.